بود بکال مرورا طوطیے خوشنوا سبز گویا طوطیے۔ ایک دکاندار تھا اور اس کا ایک خوش آواز اور سبز بولنے والا طوطا تھا۔ بر دکان بود نگاہیں باں دکان نکتہ گفتے باہما سوداگران، نکتہ گفتے باہما سوداگران۔ وہ طوطا دکان پر بیٹھا دکان کی حفاظت کیا کرتا اور تمام خریداروں سے دلچسپ باتیں کرتا رہتا۔ در خطاب آدمی نعت کے بدے در نوائے طوطیاں حاذق بدے، در نوائے طوطیاں حاذق بدے۔ آدمی سے مخاطب ہو کر عقل کی باتیں کرتا تھا، طوطوں کے چہچانے میں بڑا ماہر تھا۔ خواجہ روز سوئے خانہ رفت بود، در دکان طوطیے نگہبانی نمود، در دکان طوطیے نگہبانی نمود۔ مالک ایک دن گھر کی طرف گیا ہوا تھا، طوطا دکان کی حفاظت کر رہا تھا۔ گربائے بری جست ناگاہ از دکان، بہر موشے طوطی یک از بیم و جان، بہر موشے طوطی یک از بیم و جان۔ جست از صدر دکان بہر گرے شیشہ روغن باتام رے۔ اچانک دکان سے ایک بلی کسی چوہیا کو پکڑنے کے لیے اچھلی تو بیچارہ طوطا جان کے خوف سے بھاگنے کے لیے دکان کے درمیان سے اچھل پڑا اور اس حرکت سے اس نے روغن بادام کی بوتلیں گرا دیں۔ از سوئے خانہ بیامد خواجہ بر دکان بنشست فارغ شاد و خوش، بر دکان بنشست فارغ شاد و خوش۔ اس کا مالک گھر سے آیا اور بے خبری میں خوش دکان پر بیٹھ گیا۔ دید پر روغن دکانوں جاش چرب، بر سرش زد گشت طوطی کل ضرب، بر سرش زد گشت طوطی کل ضرب۔ مگر جب دکان کو روغن سے پر اور اپنی جگہ کو چکنی پایا تو اس طوطے کے سر پر کچھ مارا، اس چوٹ سے طوطا گنجا ہو گیا۔ روز کے چندے سخن کوتاہ کرے مرد بکالنز ندامت آہ کر، مرد بکال از ندامت آہ کر دے۔ پھر طوطے نے چند روز تک بولنا چھوڑ دیا۔ دکاندار نے اپنے کیے پر ندامت سے افسوس کیا۔
ریش برمی کندومی گفت درے کہ آفتاب نعمتم شد زیر میل کہ آفتاب نعمتم شد زیر میل۔ حسرت کے ساتھ داڑھی نوچتا تھا اور کہتا تھا افسوس میری نعمت کا آفتاب بادل کے نیچے آ گیا۔ دست من بشکست بودے آزمان چون زدم من بر سر آن خوش زبان چون زدم من بر سر آن خوش زبان۔ الہی اس وقت میرا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا ہوتا جب میں نے اس خوش زباں پرندے کے سر پر چوٹ لگائی تھی۔ ہدیہ میداد ہر درویش را تب یابد نطق مرغے خویش را تب یابد نطق مرغے خویش را۔ ہر فقیر کو نظریں دیتا تھا تاکہ کسی طرح اپنے پرندے کی گویائی سے پھر لذت حاصل کرے۔ بعد سے روزوں سے شب حیران و زار بر دکانے بنشت بدن امیدوار بر دکانے بنشست بدن امیدوار۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب کہ وہ دکان پر حیران و بدحال اور مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، بہزاراں غصہ و غم گشت جو کایا جب این مرغ کے آیت بگو کایا جب این مرغ کے آیت بگو۔ اور جب کہ وہ بے انتہا غم و غصے میں مبتلا ہو رہا تھا کہ تعجب سے پرندہ کب بولنے لگے گا۔ میں نموداں مرغ را ہر گوش گیت وزتا جب لب دنداں می گری وزتا جب لب دنداں می گری۔ اور ہر طرح کی عجیب چیز اس پرندے کو دکھاتا تھا کہ کسی طرح بولے، اور جب وہ نہیں بولتا تھا تو تعجب سے دانتوں میں اپنے لب کو دباتا تھا۔ دم بدم می گفت از ہر در سخن تاکہ باشد کاندر آیا در سخن تاکہ باشد کاندر آیا در سخن۔ دم بدم ہر قسم کی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا تاکہ شاید یہ پرندہ باتیں کرنے لگے۔ بر امیداں کے مرغ آید بگو چشمورا باسور میں کرد جو۔ اور اس امید پر کہ پرندہ بولنے لگے اس کی آنکھ کو تصویروں سے مقابل کرتا تھا۔ ناگہان جو لکی می گذشت باسرے بمیو بسانے تاؤ ستشت باسرے بمیو بسانے تا ستشت۔ اس وقت اچانک ایک کمبل اوڑھنے والا جا رہا تھا جس کا بالوں بغیر سر تھا، بالکل تھال کی طرح صاف تھا۔ طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ
برویزد بگفتش دریا بانگ برویزد بگفت دریا. اس کو دیکھتے ہی فوراً طوطا بول اٹھا، اس کو چلا کر برملا کرنے لگا. کلچے کل باغلن امیختی تو مگر از شیشہ روغن ریختی. تو مگر از شیشہ روغن ریختی. اے گنجے، کس سبب سے تو گنجوں میں شامل ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا. از کے آشش خندیا مند خلق را کوچو خود پنداشت صاحب دلک را. اس طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو ہنسی آئی کہ اس نے کمبل اوڑھنے والے کو اپنے جیسا ہی سمجھا. کار پاکاں را قیاس از خود مگی، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، کرچ باشد در نوشتن شعر و شیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر. اے عزیز، پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اگرچہ لکھنے میں شعر و شیر ایک جیسے ہے. شیر آن باشد کے مرد را خورا، شیر آن باشد کے مردم را درا. یعنی اگرچہ شعر اور شیر کتابت میں یکساں نظر آتے ہیں، مگر شیر یعنی دودھ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آدمی پیتا ہے، اور شیر وہ جانور ہوتا ہے جو لوگوں کو پھاڑ ڈالتا ہے. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد. اس غلط قیاس کے سبب سے تمام جہان گمراہ ہو گیا، اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص اللہ کے ابدال سے واقف ہوگا. اشکیا را دیدئی بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شام یکساں نمود. یہ بدبخت لوگ حق بین آنکھوں سے معروم تھے، اس لیے ان کی نظر میں نیک اور بد یکساں دکھائی دیا. ہم سری با انبیاء برداشتن، ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. اپنے غلط قیاس سے کبھی انہوں نے انبیاء کی برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا ہے، کبھی اولیاء کو اپنے برابر سمجھ لیا ہے. گفتائے نغمہ بشری شاں بشر، ماوے شاں بستہ خوابیں موخر. اگر کسی نے اس سو بے ادب پر اعتراض کیا تو کہہ دیا، اے لو، ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، ہم اور یہ دونوں سونے اور کھانے کے پابند ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ این دانست اندیشم از عما، ہست فرقے درمیان بے منتہا. مگر انہوں نے اپنی کور باطنی سے بد باطنی سے یہ نہ سمجھا کہ دونوں فریقوں میں بے انتہا فرق ہے. ہر دو گوں زنبور خوردن عزم ہے، لیک شد زان نیش و زان دیگر اصل،
لیک شد زان شزان دیگر اصل. مثلاً ہر دو رنگ کی زنبوروں یعنی بیڑ اور شہد کی مکھی نے پھولوں اور شگوفوں کا رس ایک ہی جگہ سے چوسا، مگر اس سے ڈنگ پیدا ہوئی اور اس سے دوسری سے شہد. ہر دو گوں ہو گیا خوردن دویان، زی کے سرگی شدو زا مشکناب، زی کے سرگی شدو زا مشکناب. دوسری مثال یہ کہ دونوں قسم کے ہرنوں نے ایک ہی طرح کی گھاس چری اور ایک گھاٹ سے پانی پیا، لیکن اس ایک سے تو مینگنیاں بن گئیں، اس سے اور دوسری سے خالص کستوری. ہر دو نے خوردن از یکا بخور، آئے کے خالی و آن پر از شکر. تیسری مثال یہ کہ دونوں قسم کے نئے ایک ہی گاٹ سے سیراب ہوئے، لیکن ایک کھوکھلا اور دوسرا شکر بننے والے رس سے پر ہے. تیسری مثال یہ کہ دونوں قسم کے گنے ایک ہی گاٹ سے سیراب ہوئے، لیکن ایک کھوکھلا اور دوسرا جو ہے وہ اس سے شکر بننے کے قابل ہوا. 100,000 آئی چینی 100,000 ای چنیش باہ بھی، فرق شاں 70 سالہ رہ بھی، فرق شاں 70 سالہ رہ بھی. ایسی ہی لاکھوں نظیریں دیکھو گے، ان میں 70 برس کی راہ کا فرق پاؤ گے. اے خورد گرد و پلیتی زو جدا، وہاں خورد گرد و ہما نور خدا، وہاں خورد گرد و ہما نور خدا. یہ غذا کھاتا ہے تو اسے نجاست بنتی ہے، اور وہ جو کھاتا ہے تو سب کا سب نور خدا بن جاتا ہے.